اچھا سر، انسان اگر دکھی ہو تو اس کا کہیں نہ کہیں اس کو اظہار بھی ہوتا ہے دوسروں کے سامنے، خود کو بھی پتہ لگ جاتا ہے میرا دل دکھا ہوا ہے سر. ذہن کی جو حالتیں اور کیفیتیں وہ بھی سر پتہ لگ جاتی ہیں، بعض اوقات روحانی جو کیفیت اور حالت ہے وہ بھی پتہ لگ جاتی ہے. سر کیا انسان کا جسم بھی بولتا ہے؟ کیونکہ سر بڑی دنیا پرہیز نہیں کرتی سر، حالانکہ انہیں وہ نہیں کھانا چاہیے، کچھ نہیں پینا چاہیے سر. کیا جسم کی بھی کوئی زبان ہے سر؟ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی اپنا خیال کریں، آپ کا ٹرائیگلیسرائل ہائی ہو رہا ہے، یا آپ کا جو ہے وہ میٹابولزم ٹھیک نہیں رہا، یا آپ کا اسٹامک ڈسٹرب ہو گیا ہے، اور آپ کو ہاتھ تھوڑا سا کھینچ لینا چاہیے. تاکہ سر یہ سوال دراصل اس لیے بھی ہے سر کہ کچھ لوگوں میں مجھے لگتا ہے سر یہ ذہانت پائی جاتی ہے کہ وہ محتاط ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں مجھے کھانے پینے میں کیا کھانا ہے کیا. سر کچھ لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے، شوگر کے باوجود وہ تھوڑا سا میٹھا تھوڑا سا کہہ کے زیادہ لے لیتے ہیں. سر کیا کہیں گے سر آپ اس بارے میں؟ نہیں، یہ رویہ تو بہت ہی صحت مند رویہ ہے. اچھا سر. کہ اپنی بدلتی ہوئی صحت کے ساتھ، جی سر. بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جی انسان کی ایٹنگ ہیبٹس چینج ہوتی چلی جائیں. لیکن یہ درست ہے آپ کی، ان میں بھی شامل ہوں، کہ جو لوگ اپنی صحت سے لاپرواہ ہوتے ہیں اور وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے رب نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان میں نقصان نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ میں اعتدال سے کام لے لوں. جی سر. وہ لوگ اعتدال میں رہتے ہوئے رب تعالیٰ کی حلال کی بھی تمام چیزوں کو کھاتے رہتے ہیں. ایسے لوگ جی سر. عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے لمبی عمر پاتے ہیں اچھا سر. اور صحت مند رہتے ہیں آخری دن تک. ٹھیک سر. جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے رب نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جی سر. اس میں میری ذات کے لیے فائدہ ہے، جی سر. البتہ میں اعتدال کے ساتھ انہیں استعمال کروں. جی سر. تو ابھی اس کی ایگزامپل میں ایک آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ڈاکٹرز مکھن اور گھی سے بڑی شدت سے منع کیا کرتے تھے. اب حالات ایک دم بدل گئے. ایک کوئی ڈیتھ تھی، وہاں میں گیا ہوا تھا، وہاں ڈاکٹرز بھی تھے، تو ایک پیر صاحب وہاں تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب مجھے دل کا مرض ہے اور میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. جی سر. تو میں نے ان سے ایک عرض کی جی سر. کہ حضرت آپ روزانہ صبح ناشتے میں تھوڑا مکھن کھا لیا کیجیے. تو وہ ایک کارڈیولوجسٹ تھے وہاں، بڑے سینئر، کہنے لگے شاہ صاحب کیوں انہیں مارنا ہے آپ نے؟ تو وہ پہلی دل کا مریض ہے پیر صاحب، اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا مکھن کھا لیا کیجیے. تو اب ظاہر ہے وہ کارڈیولوجسٹ تھے، میں ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا. تو وہ تو ایک لفظ انگریزی کا بولتے تو میں ٹھوس ہو جاتا کہ میری سمجھ میں نہیں آنا تھا کہا کیا انہوں نے. بات ختم ہو گئی. ان کارڈیولوجسٹ صاحب کے ساتھ تعلقات میرے خاصے قریبی ہو گئے. کوئی 15 سال کے بعد، اب یہ بہت سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں یو کے میں، بلکہ کنسلٹنٹ ہیں، ان سے وہاں میری ملاقات ہوئی ان کے گھر پہ. جی سر. تو اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے تھے. اچھا سر. تو ایک دم مجھے کہنے لگے لیجیے شاہ صاحب، وہ مجھے پرانا قصہ یاد آ گیا جس میں آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ ان پیر صاحب کو کیوں مارنا ہے. آپ صحیح کہہ رہے تھے. یہ میں لیکچر تیار کر رہا ہوں، مجھے پورے یو کے میں جی جی. تمام جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں، جی پیز، جی سر. ہر شہر میں جا کے ان کو لیکچر دینے ہیں کہ جو آپ کے پیشنٹ ہیں آپ کے پاس آتے ہیں ان کو آپ ایڈوائز کیجئے کہ اسمال اماؤنٹ آف بٹر یہ ضرور استعمال کیجئے، یہ آپ کو کارڈک پرابلم سے دور رکھے گا. اب یہ کانسیپٹ تبدیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو رب تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں جی سر. اس میں کسی میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، بشرطے ہم اعتدال میں رہیں. ٹھیک ہے سر. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے ایکسرسائز بڑی ضروری ہے. جی سر. گرچہ میں خود ایکسرسائز نہیں کرتا لیکن ہے بہت ضروری. وہ ٹھیک ہے سر. جو آدمی ایکسرسائز کرتا ہے، یا ایکسرسائز کے لیے ضروری نہیں کہ میں جم جاؤں یا کچھ کروں، اگر اپنے گھر کے اندر بھی ملازم ہونے کے باوجود اپنے سارے کام میں خود کرتا ہوں کہ اگر مجھے پانی پینا ہے تو بجائے اس کے ملازم سے کہوں مجھے پانی پلا دیں، جی سر. یا کسی بچے سے کہہ دوں کہ پانی پلا دیں، میں اٹھ کے خود پانی پیوں. مجھے کوئی چیز کہیں سے اٹھانی ہے، میں اپنا بستر خود میں ٹھیک کر لوں، اپنے کام میں خود کر لوں اپنے ہاتھ سے،
آفس کے اندر بجائے نائب قاصد کی سروسز سے فائدہ اٹھانے کے میں خود وہ اپنے کام کر لوں. کہیں فائل کسی کو بھیجنی ہے, بجائے اس کے نائب قاصد دیا میں جا کے اس آفیسر کی ٹیبل پر خود فائل رکھاتا ہوں کہ یہ لے لیجیے. چائے پینی ہے تو میں خود جا کے چائے اپنے لیے بنا کے لاؤں, بلکہ جو وزٹر ہے میرا جی سر, اس کے لیے بھی خود ایک کپ چائے بنا کے لا دوں. یہ ایکسرسائز ہو گئی میری. جی سر. اور یہ ایکسرسائز مجھے ہمیشہ فٹ رکھے گی. اور ایک کمال کی چیز بعد میں سمجھ میں آئی, ہم پرائمری اسکول کے اندر بھی, جی سر, اب وہ تو زمانہ رہا نہیں ہے, ہمارے یہاں اسے ہم کہتے تھے پی ٹی کا پیریڈ. جی سر. تو اس وقت پی ٹی کا مطلب نہیں پتا تھا کہ پی ٹی کس چیز کی ایبریویشن ہے. اس پیریڈ میں ہمارے جو پی ٹی ٹیچر تھے وہ ہمیں پی ٹی کرایا کرتے تھے, آپ نے بھی کی ہوگی. جی سر. بعد میں پتہ لگا کہ وہ اتنی زبردست ایکسرسائز ہے, کچھ مت کیجیے. جو پی ٹی آپ اسکول ٹائم میں کرتے تھے جی سر. وہ صبح 10 منٹ کر لیجیے, ٹھیک ہے سر. اٹ ول کیپ یو فٹ. تو کھائیے آپ بالکل جو اللہ نے حلال کیا وہ سب چیزیں کھائیے, جی سر. لیکن ایک اعتدال میں رہ کے. صحیح سر. ہاں, اعتدال سے باہر جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے پھر.